حي على السلام حي على السلام حي على الفلاح حي الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. لائق ست تکریم سامعین مکرم، اللہ ذوالجلال میرے اور تواڈے خالق بھی نے، مالک بھی نے، رازق بھی نے. کل کائنات دا نظام اللہ ذوالجلال دے حکم دے نال ہی چل رہے. پوری کائنات دا خالق، پوری کائنات دا مالک، پوری کائنات دا رازق صرف اللہ دی ذات ہے. دین اسلام صرف اطاعت دا نام ہے. وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا. اللہ نے اس دین دا اصول قرآن دے اندر بیان کیتا ہے کہ جو توانو اللہ دے پاک پیغمبر دے دیون اس چیز نو لے لو، عمل کرنا شروع کر دیو. وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا.
جس چیز تو پاک پیغمبر نے منع کر دیتا ہے اس چیز تو رک جاؤ۔ میدان عرفات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تے ایک آیت نازل ہوئی، اليوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا، کہ اسی اج اللہ دے پاک پیغمبر دین اسلام نو اسی مکمل کر دیتا ہے۔ اج تو بعد اس دین دے اندر نہ کوئی زیادتی ہوئے گی تے نہ کوئی کمی ہوئے گی، اضافہ نہیں کیتا جائے گا۔ اور عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ایک یہودیاں دی جماعت آئی، انہوں نے کہا امیر المومنین آیت فی کتابکم لو نزلت علینا معشر الیہود لاتخذنا ذالک اليوم عیدا، امیر المومنین تواڈے مسلماناں دی کتاب دے اندر ایک ایسی آیت ہے، اگر او آیت یہودیاں دی کتاب تورات دے اندر نازل ہوندی تے جس دن نازل ہوئی سی اسی اس دن نو عید دا دن مناندے، انی وڈی آیت ہے۔ وہ کہنا کی چاہتے سن، وہ جتنے بھی آج تک آدم علیہ السلام تو لے کے نبی علیہ السلام تک جننے بھی انبیاء آئے نے، آج تک اللہ نے کسے نبی نو بھی مکمل دین دا سرٹیفکیٹ نہیں دیتا۔ ساریاں دا دین ناقص رہا ہے۔ ایک نبی آیا دعوت دے کے چلا گیا، اگلا نبی آیا پچھلے نبی دی شریعت نو لے کے اگے چلدا رہا، باقی کوئی ایسا نبی آیا کہ اللہ نے پچھلے نبی دی نبوت دے اندر اضافہ کر کے اللہ نے اگلے نبی نو وہی رسالت دے دیتی۔ لیکن دین اسلام واحد دین ہے کہ اللہ نے اس دین نو، اس اسلام نو اس سرٹیفکیٹ دیتا ہے، الیوم اکملت لکم دینکم، قیامت دی دیواراں تک اسی یہ دین تو آڑے واسطے مکمل کر دیتے ہیں۔ عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، ہاں منو آیت یاد ہے جدو اللہ دے پاک پیغمبر میدان عرفات دے اندر سے آیت نازل ہوئی کہ اسی دین اسلام نو مکمل کر دیتے ہیں۔ یہودیاں نو بھی یقین سی کہ اے دین اسلام مکمل ہو گیا، لیکن افسوس کچھ مسلمانوں نو حلی تک بھی یقین نہیں ہویا کہ دین اسلام مکمل ہویا یا نہیں ہویا، تے اس دین اسلام دے اندر اضافہ کر دینے، تے اس اضافے نو عربی دے اندر بدعت کیا جاندہ ہے۔ اسی کہتے لیندے ہیں جی بدعت، جی او بندہ فلاں بدعت کر رہے ہیں، اے عمل بدعت ہے، لیکن اے نہیں پتا بدعت ہے کی چیز ہے۔ آج دے اس خطبہ جمعۃ المبارک دے اندر اسی بدعت دے متعلق تمام تفصیلات انشاءاللہ سناں گے، ذرا توجہ نال سنیا نے، بڑا اہم ساڑھے خاص کر مسلک واسطے بڑا اہم موضوع ہے۔ ہر بندے نو پتہ ہونا چاہیے بدعت ہے کی چیز ہے، اگر پتہ ہوئے گا تو پھر مقابلہ کرو گے نا۔ بدعت عربی دے اندر اس چیز نو کیا جاندہ ہے لغوی معنی کہ جس عمل دی پہلے مثال یا نمونہ موجود نہ ہوئے، دین دے اندر پہلے اس دی مثال یا نمونہ موجود نہ ہوئے، ایسے عمل نو اختیار کرنا انہوں بدعت کیا جاندہ ہے۔ اور بدعت دی دو الفاظ استعمال ہوندے نے، بدعتن اور دوسرا محدثتن۔ دین دے اندر کوئی بھی نواں عمل ایجاد کرانگے تے دو لفظ استعمال ہوندے نے، معنی ایک کی ہے کہ دین دے اندر ایسا عمل کرنا، ایسا کام کرنا جس دی مثال یا نمونہ پہلے دین دے اندر موجود نہ ہوئے، اس عمل نو بدعتن محدثتن کیا جاندہ ہے۔ بدعت دی شرعی حیثیت کی ہے، بدعت نو کس نظر نال ویکھیا جائے گا، تے مختصر الفاظ دے اندر میں دس دیاں، بدعت گمرائی ہے، سراسر گمرائی ہے، تے جہنم وال لے کے جان والا عمل ہے۔ لفظ بدعت
پوچھو کہ لفظ بدعت دا معنی دین دے اندر ایجاد کرنا کس طرح ہے؟ تے اللہ نے قرآن مجید دے اندر 2 آیات بیان کیتیاں نے، اور بھی آیات ہیں، نے مختصر وقت دے اندر 2 آیات پڑھ کے سناواں گا کہ اللہ نے لفظ بدعت کتھے استعمال کیتا ہے تے کیوں استعمال کیتا ہے۔ اللہ نے قرآن دے اندر فرمایا قُلْ مَا كُنْتُ بِدْعًا مِّنَ الرُّسُلِ وَمَا أَدْرِي مَا يُفْعَلُ بِي وَلَا بِكُمْ۔ اللہ دے پاک پیغمبر تسی انہاں مشرکانو دس دیو، انہاں منافقانو دس دیو، انہاں کافرانو دس دیو قُلْ مَا كُنْتُ بِدْعًا مِّنَ الرُّسُلِ، میں کوئی پہلا نبی بن کے نہیں آیا، میرے تو پہلے بھی انبیاء آندے رہے نے، نبوت دا سلسلہ صرف میں نہیں شروع کیتا، میرے تو شروع نہیں ہویا۔ بدعا من الرسل، کوئی نواں رسول نہیں آیا، میرے تو پہلے بھی رسول اللہ نے بھیجے نے۔ اس تو پتہ چلیا بدعت دا معنی کی ہے کوئی نواں کام کرنا، کوئی نواں کام کرنا، اس نو بدعت کیا جاندا ہے۔ دوسری مثال اللہ نے قرآن دے اندر فرمایا بدیع السماوات والارض، اسی زمین و آسمان نو بنایا، اسی زمین و آسمان نو بنایا۔ ایتھے اللہ نے لفظ استعمال کیتا ہے بدیع السماوات والارض۔ بدیع دا معنی، بدعت دا معنی تعریف کی سی ایسا عمل جس دی مثال یا نمونہ پہلے نہ ملدا ہوئے۔ آسمان تے زمین پہلے موجود نہیں سن، اللہ نے بڑھائے نے تے اللہ نے نواں کام ہے نا، اس تو پہلے موجود نہیں سن، اللہ تو پہلے کسی نے بڑھائے نے نہیں بڑھائے، تے اتھے اللہ نے لفظ استعمال کیتا بدیع، جڑے پہلے نہیں بنے سن اللہ نے نویں بڑھائے نے، اس تو پہلے انہاں دی مثال موجود نہیں سی۔ ٹھیک ہو گیا؟ بدعت دا معنی سمجھ آ گیا کہ ایسا عمل جس دا پہلے دین اسلام دے اندر کوئی مثال یا نمونہ نہ ملدا ہوئے، ایسے عمل نو بدعت کیا جاندہ ہے۔ آؤ ذرا حدیث پر، بدعت ایک اصول یاد رکھو، شریعت نو نازل کرن والا کون ہے؟ کون ہے جی؟ اللہ۔ کون ہے؟ اللہ۔ اللہ نے نبی پاک تے شریعت نو نازل کیتا ہے۔ توجہ نال ذرا سنیں، مسئلہ بڑا اہم ہے۔ قانون ساز کون ہویا؟ شریعت بنان والا کون ہویا؟ اللہ ہویا۔ تے جیڑا بندہ بدعت نو ایجاد کردا ہے، کوئی نواں عمل دین دے اندر لے کے آندا ہے، تے او بندہ اپنے آپ نو قانون سازی دا دعویٰ کر رہا ہوندا ہے کہ میں قانون ساز ہاں، میں شریعت بڑھا رہا ہوں، نواں کم پا رہا ہے شریعت دے اندر۔ تے ایسا بندہ نعوذ باللہ من ذالک حقیقت دے اندر خدائی دا دعویٰ کر رہا ہے۔ جیڑا بندہ بدعت کرن والا ہے، بدعت دا موجد ایجاد کرن والا ہے، ایسا بندہ اپنے آپ نو شریعت دا قانون ساز بنا رہا ہے۔ تے شریعت دا قانون ساز اختیار اللہ نے نبی نو بھی نہیں دیتا، اللہ نے نبی نو بھی نہیں دیتا۔ آؤ ذرا مثال سمجھاواں۔ آپ نے فرمایا ایک دن من اکل الثوم والبصل، جیڑا بندہ پیاز نو کھا لے، لہسن نو کھا لے، فلا یقربن مسجدنا، آپ نے فرمایا وہ بندہ ساڑی مسجد دے قریب نہ آئے، مسجد دے اندر پیاز کھا کے نہیں آنا، کچا پیاز کھا کے نہیں آنا۔ اللہ اکبر، اللہ اللہ۔ وجہ کی ہے پیاز کھانا منہ دے اندر بدبو پیدا ہو جاندی ہے، بندہ مسجد دے اندر آ کے نماز پڑھدا ہے، منہ تو بدبو آ رہی ہوندی ہے، فرشتیاں نو بھی تکلیف ہوندی ہے، لوگاں نو بھی تکلیف ہوندی ہے۔ اس واسطے آپ نے فرمایا من اکل الثوم والبصل فلا یقربن مسجدنا، جیڑا بندہ پیاز کھائے، کچا پیاز کھا کے ساڑی مسجد دے قریب نہ آئے۔ صحابہ آیا کے عرض کیتا اللہ دے پاک پیغمبر تسی اس پیاز نو، کچے پیاز نو حرام کیوں نہیں قرار دیندے؟ کچے پیاز نو حرام کیوں نہیں کر دیندے؟ کیوں جڑا بندہ اس نو ویکھے گا کہ حرام ہے، مسلمان ہو کے حرام چیز نہیں کھائے گا، رولہ ہی مک جائے گا۔ اللہ اکبر، اللہ اللہ۔ تے آپ نے فرمایا یا ایوہ الناس، اے لوگوں سن لو،
اے لوگو سن لو لیس لی تحریم ما احل اللہ لکا، میں اس چیز نو کدی بھی حرام نہیں کر سکدا جیڑی اللہ نے تواڈے اتے حلال کیتی ہے۔ آپ نے فرمایا میں اس چیز نو کس طرح حرام کراں جیڑی اللہ نے حلال کیتی؟ پتہ چلیا کہ اللہ دے پاک پیغمبر نو بھی کوئی چیز حلال حرام کرن دا اختیار نہیں ہے۔ شریعت ساز کون ہے؟ صرف اللہ ہے۔ ایک دن آپ نے شہد نو اپنے اتے حرام قرار لیا۔ آپ نے فرمایا کہ غصے دے اندر آ کے آپ نے فرمایا آج تو بعد میں شہد اپنے اتے حرام کر دا۔ صحیح بخاری دی حدیث ہے۔ اللہ نے آیت نازل کر دیتی یا ایوہ النبی لما تحرم ما احل اللہ لکا، اللہ دے پاک پیغمبر اے نبی لما تحرم، تسی کیوں حرام کیتی ہے او چیز ما احل اللہ لکا جڑی اللہ نے تواڈے واسطے حلال کیتی ہے، تسی کون ہوندے ہو حرام کرن والے؟ اس تو بعد اللہ دے پاک پیغمبر نے فرمایا اج تو بعد شہد حلال ہے۔ پہلے آپ نے شہد نو حرام قرار دیتا، اللہ نے آیت نازل کی تھی اے نبی تسی شہد نو حرام نہیں کر سکتے جڑی اللہ نے تواڈے تے حلال کی تھی۔ حلال حرام دا بھی اختیار صرف کس دے کول ہے؟ اللہ کول ہے۔ شریعت ساز کون ہے؟ صرف اللہ ہے۔ اللہ تو علاوہ کوئی شریعت بڑھا سکتا نہیں۔ تے جیڑا بندہ بدعت نو ایجاد کردا ہے ایسا بندہ اپنے آپ نو خدائی دا دعویٰ کر رہا ہے۔ بدعت دا موجد انسان خدائی دا دعویٰ کردا ہے، نعوذ باللہ۔ کیوں؟ وہ شریعت بڑھا رہے ہیں۔ اس واسطے عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ انہاں دا ایک واقعہ، عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ راستے دے اندر گزر رہے نے، راستے دے اندر گزر دیاں بڑھا پائے نبی نے ہو گئے نے، راستے دے اندر مسجد آئیے، نماز دا وقت ہو گیا، نماز پڑھن واسطے مسجد دے اندر چلے گئے، اذان دیتی مؤذن نے، مؤذن اذان دے کے باہر مسجد دے دروازے کول آ گیا، آ کے لوگاں نو آوازاں لان لگ پیا، لوگوں آ جاؤ نا نماز پڑھ لو، وہ لوگوں آ جاؤ نماز پڑھو نماز پڑھو۔ عبداللہ ابن عمر نے آواز سنی، عبداللہ ابن عمر اٹھ کے غصے نال باہر چلے آئے۔ ایک ساتھی نے پوچھا عبداللہ ابن عمر کیوں جا رہے ہو؟ فرمان لگے او عبداللہ ابن عمر اس مسجد دے اندر کیویں نماز پڑھ سکتا ہے جس مسجد دے اندر او کم ہو رہا جیڑا میرے نبی دے دور دے اندر نہیں ہویا؟ کیوں اذان دے کے باہر آ کے اب بلال بھی اذان دیندا رہا، عبداللہ ابن مکتوم بھی اذان دیندا رہا، آج تک نبی دے دور دے اندر کسے صحابی نے بلال نے یا عبداللہ ابن ام مکتوم نے باہر آ کے دروازے دوتے آواز نہیں لائیے۔ ایس مسجد دے اندر نواں کم ہو رہے ہیں۔ عبداللہ ابن عمر غصے نال اٹھ کے باہر چلے گئے، فرمایا اس مسجد دے اندر عبداللہ کدی بھی نماز نہیں پڑھ سکتا۔ اچھا مسجد دا کوئی قصور ہے، لیکن جس جگہ بدعت ویکھی اس جگہ نہیں گئے، غصے نال باہر آ گئے۔ ایتھوں پتہ چلیا اچھا کوئی برا کام ہے، وہ گالیاں دے رہا سی مسجد دے دروازے تے کھڑا ہو کے، وہ کوئی بندہ گالیاں دے رہا سی، بلا رہا سی نا لوگاں نو نماز وال، لیکن اللہ دے پاک پیغمبر تو اے عمل ثابت نہیں کہ عبداللہ ابن عمر غصے نال چہرہ زرد ہو۔ اس تو پتہ چلیا کام جنہ بھی اچھا ہوئے اگر نبی پاک تو ثابت نہیں تے او عمل کیے بدعت گمراہی ہے۔ آؤ ذرا ایک اور واقعہ سناؤں۔ کہندے نہیں اسی تے اخلاص واسطے کر دیں نا، اسی تے اللہ نو راضی کرن واسطے کر دیں، کیڑا گناہ ہے؟ ایک گناہ کیڑا ہے؟ آؤ ذرا ایک اور مثال دیں۔ اللہ نے قرآن دے اندر بنی اسرائیل دا واقعہ بیان کیتا ہے۔ اللہ فرماندے نے وَآتَيْنَاهُ الْإِنْجِيلَ، اسی انہاں بنی اسرائیل نو انجیل دیتی، اللہ اکبر اللہ اللہ، وَجَعَلْنَا فِي قُلُوبِ الَّذِينَ اتَّبَعُوهُ رَأْفَةً وَرَحْمَةً، او بنی اسرائیل دے لوگ نے جڑے اللہ دے بڑے نیکوکار نے، بڑے تقوی اختیار کرن والے نے، اتباع کرن والے نے، بڑے نیک لوگ نے، لیکن او بھی وقت آیا لوگاں دی آبادی تو چھڑ کے دور چلے گئے، پہاڑاں دے اندر چلے گئے کہ لوگاں دے اندر رواں گے تے فتنے آن گے، اسی گناہ کرنا شروع کر دیاں گے، لوگاں تو دور چلے گئے، کوئی پہاڑاں دے اندر چلا گیا، کوئی جنگلاں دے اندر چلا گیا، اللہ اکبر اللہ اللہ، تے بنی اسرائیل دا کوئی بندہ کسے کونے بیٹھا ہے، دوسرا کسے اور کونے بیٹھ کے عبادت کر رہے ہیں، اللہ دا ذکر کر رہے ہیں، اللہ
اللہ نو پکار رہے ہیں، لوگاں نو چھڑ کے پہاڑاں وال چلے گئے نے، جنگلاں وال چلے گئے نے، رہبانیت اختیار کر لئیے، اللہ دی عبادت کرنا شروع کر دیتی ہے، تسبیحات پڑھنا شروع کر دیتیاں نے۔ اللہ نے کی فرمایا، انہاں دا مقصد کی ہے اِلَّا ابْتِغَاءَ رِضْوَانِ اللَّهِ، صرف اللہ نو راضی کرن واسطے پہاڑاں دے اندر چلے گئے نے، اللہ نو راضی کرن واسطے جنگلاں دے اندر چلے گئے نے، آبادی نو چھڑ دیتے ہیں۔ تے اگے اللہ نے فرمایا فَبَشِّرْهُمْ بِعَذَابٍ عَلِيمٍ، ایسے لوگاں نو عذاب دی خوشخبریاں سنا دو۔ ایسے لوگ کون نے؟ گمراہ نے، جیڑے پہاڑاں تے جنگلاں دے اندر جا کے اللہ دی عبادت کر رہے نے۔ اچھا گمراہ کیوں ہوئے نے پتہ ہے؟ اللہ فرماندے نے گمراہ اس وجہ تو ہوئے نے وہی اونا دا جڑا زندگی گزارن دا طریقہ او شریعت وچ ملدا نہیں، اسی اونا نوی سی کیا وہی جنگلاں جا کے عبادت کرو۔ انہوں نے نواں کام ایجاد کیتا ہے، رہبانیت اختیار کیتی ہے تے اللہ دے ہاں گمراہ ہو گئے۔ مقصد انہوں نے کی سی اللہ نے بیان کیتا ہے اِلَّا ابْتِغَاءَ رِضْوَانِ اللَّهِ، اللہ نو راضی کرن واسطے گئے، لیکن او کم اللہ نے نہیں انہوں نے کیا، اللہ نے حکم نہیں سی دیتا تے وہ کی ہو گئے نے؟ گمراہ ہو گئے۔ سمجھ آئی جی؟ آؤ ذرا ایک اور واقعہ سنا۔ چوتھا واقعہ، شیطان نے ہر نبی دی امت تے نویں تو نویں حملے کیتے نے۔ شیطان نے نویں تو نواں حملہ کیتا ہے، کسے بندے نو ڈاکو بنا چھڑیا، کسے بندے نو نے بے نمازی بنا دیتا، کسے بندے نو نے شرابی بنا دیتا، اے شیطان دے حملے نے۔ کسے بندے نو نے قاتل بنا دیتا، کسے بندے نو نے بدکار بنا دیتا، پوری زندگی قتل کردہ رہا، 100 قتل کر کے، لیکن او بندہ سارے گناہ کر کے نا، شرابی ہے، ڈاکو ہے، چور ہے، زانی ہے، بدکار ہے، قاتل ہے، جننے بھی گناہ کر کے او بندہ کی کردہ سی زندگی دے آخری ٹائم تے کسے نے جنوں بھی نے گمراہ کیتا انہیں اللہ کو لو معافی منگی، اللہ نے پوری زندگی دے گناہ معاف کر۔ شیطان بڑا پریشان ہویا، شیطان دی کمر ٹوٹ گئی، انہیں کہا میں پوری زندگی نو گمراہ کردہ رہا، میں محنت کردہ رہا، اس نے کو لو 100 قتل کروائے نے، اللہ نے نو 1 منٹ وچ معاف کر دیتا ہے۔ اچھا پھر شیطان نے کیا ہے ہون کوئی ایسا حملہ کریے، اے جڑا زنا کیتا سی نا انہیں، بدکاری، قاتل سی، قتل کیتا سی، چوری ڈاکو کردہ سی، ڈاکے ماردہ سی، اے بندہ گناہ نو گناہ سمجھ کے اللہ کو معافی منگدا رہا، گناہ نو گناہ سمجھدا سی نا۔ انہیں کہا یار کوئی فائدہ نہیں ہے، انہیں کہا ایسا کوئی حملہ کریے بھئی اے بندہ گناہ نو گناہ ہی نہ سمجھے۔ انہیں پھر کی کیتا؟ شیطان دے الفاظ نے، شیطان کے اندر فَلَمَّا رَأَيْتُ ذَلِكَ أَهْلَكْتُهُمْ بِالْأَهْوَاءِ، میں جدو ویکھیا بھئی اللہ نے نو 1 منٹ وچ معاف کر دیتا ہے، 100 قتل کرن تو بعد بھی، پوری زندگی بدکاری کرن تو بعد بھی 1 منٹ وچ اللہ نے نو معاف کر دیتا ہے۔ شیطان کے اندر پھر میں ایسا حملہ کیتا، میں بدعت دا حملہ کیتا، اہلکتہم بالاہواء، میں بدعت دا حملہ کیتا۔ بدعت کی چیز ہے وہی ایک گناہ نو گناہ ہی نہیں سمجھے گا۔ اللہ نے قرآن کے اندر بیان کیتا نا وَيَحْسَبُونَ أَنَّهُمْ يُحْسِنُونَ صُنْعًا، بدعت نو گناہ سمجھ دے نہیں۔ بدعت ایک ایسا گناہ ہے کر رہے ہوندے نے، ہوندہ گمراہ الَّذِينَ ضَلَّ سَعْيُهُمْ، گمراہ نے لیکن انہاں دے گمان دے اندر ہوندہ ہے، خیال دے اندر ہوندہ ہے اسی کوئی اچھا کام کر رہے ہیں۔ اذان تو پہلے صلاۃ پڑھنا لے کی بھئی ذہن دے اندر انہاں دے اے نہیں ہے، کہندے نے جی دسو ایک بندہ درود پڑھ دا ہے اذان تو پہلے، ایک بندہ درود نہیں پڑھ دا، دلیل ویکھو نہ کوئی۔ اچھا درود پڑھنا والا زیادہ افضل ہے یا درود نہ پڑھنا والا زیادہ افضل ہے؟ دلیل ویکھو، عقلی دلیل نہ۔ وَهُمْ يَحْسَبُونَ أَنَّهُمْ يُحْسِنُونَ صُنْعًا، کام او کر رہے نے کہ اسی اچھا کام کر رہے ہیں، اس دے حرج کی ہے، اس دے اندر حرج کی ہے۔ تے پھر او بندہ جدو کہے گا نا میں گناہ نو اس گناہ نو گناہ سمجھ دے نہیں، توبہ کتھوں کرے گا؟ فلا یستغفرون، توبہ بھی نہیں کرے گا، تے پھر کتھے جائے گا؟ سدھا پکا جہنمی ہو بندہ، جیڑا بندہ بدعت نو اختیار کرنے والا بدعتی ہے۔ اے بھائیو یاد رکھو شیطان دا حملہ جی ختم پڑھ رہے ہیں، ایک دائرہ مار کے قرآن ہی تے پڑھ رہے ہیں نا، کوئی گناہ ہے؟
اصل چیز ہے اطاعت کہ نبی پاک نے کیتا ہے یا نہیں کیتا، صحابہ تو عمل ثابت ہے یا نہیں ثابت۔ آؤ ذرا ایک اور واقعہ سناؤ۔ آپ علیہ السلام دے کار دے اندر 3 لوگ آئے، 3 آدمی آئے، انہوں نے تینہ نے آکے آپ نو کیا، ایک نے کیا اللہ دے پاک پیغمبر میں پوری زندگی روزے رکھاں گا۔ پہلے بندے نے کی کیا؟ آپ کہندہ میں پوری زندگی روزے رکھاں گا۔ دوسرا بندہ کہنے لگا اللہ دے پاک پیغمبر میں پوری رات اللہ دی عبادت کراں گا، سوواں گا بھی نہیں۔ دوسرے نے کی کیا؟ پوری رات میں اللہ دی عبادت کراں گا، تہجد پڑھاں گا۔ تیسرے بندے نے کیا اللہ دے پاک پیغمبر میں پوری زندگی شادی نہیں کراں گا، کیوں شادی کرن نال فتنے پیدا ہوندے نے، بیوی دے مسائل، بچیاں دے مسائل، بندہ اللہ دی عبادت تو دور چلا جاندہ ہے۔ ایک نے کیا اللہ دے پاک پیغمبر پوری زندگی روزے رکھاں گا، دوسرے نے کیا اللہ دے پاک پیغمبر پوری رات عبادت کراں گا، تہجد پڑھاں گا۔ تیسرے بندے نے کیا اللہ دے پاک پیغمبر پوری زندگی شادی نہیں کراں گا۔ آپ غصے دے اندر آگئے، آپ دا چہرہ زرد ہو گیا۔ آپ نے فرمایا دسو نا تسی میرے تو زیادہ نیک ہو، میرے تو زیادہ متقی ہو، میں رات نو عبادت بھی کردہ ماں تے سوندہ میاں، میں بیویاں بھی کیتیاں نے، شادیاں بھی کیتیاں نے، زیادہ کیتیاں نے۔ اللہ اکبر اللہ اللہ۔ آپ نے فرمایا میں روزے بھی رکھدہ تے روزے چھڑدہ میاں، دسو نا تسی میرے تو زیادہ متقی ہو، میرے تو زیادہ متقی ہو۔ اچھا ایک گل دسو، جنہیں کیا میں پوری زندگی روزے رکھاں گا انہیں کی گالی کٹی سی یا انہیں کوئی گناہ دا کم کیا سی؟ آپ غصے دے اندر آگئے نہیں۔ جنہیں کیا جی میں پوری رات اللہ دی عبادت کراں گا انہیں کوئی غلط گل کہی سی؟ نہیں، عقلی دلیل ہے نا۔ لیکن آپ کا چہرہ زرد ہو گیا۔ آپ نے فرمایا تو میرے تو زیادہ متقی ہیں۔ کیوں؟ تقوی دی انتہا نبی ہوندہ ہے، تقوی دی انتہا نبی ہوندہ ہے۔ کائنات دے اندر جو اگر کوئی شخصیت ہے سب تو نیک تو اللہ دے پاک پیغمبر دی شخصیت ہے۔ کیوں؟ دین صرف اطاعت دا نہ ہے، دین کسے جذبے تے کسے دے اخلاص دا نہ نہیں۔ چاہے تسی ایک رکعت دے اندر 20 سجدے کرو، جڑے 20 سجدے کرو گے تسی گمراہ ہو جاؤ۔ ایک بندہ نا چلا گیا عید دے میدان دے اندر جا کے انہیں 2 رکعتاں پڑھ لی، تے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے پتہ کی فرمایا؟ اس بندے نو جہنم دے اندر لے کے جان واسطے 2 رکعتیں ہی کافی ہیں۔ کیوں؟ نبی پاک تو 2 رکعتاں ثابت نہیں تے انہیں پڑھیاں نے تے انہوں جہنم وچ لے کے جان واسطے 2 رکعتیں ہی کافی ہیں۔ اس تو پتہ چلیا چاہے جنہ اچھے تو اچھا عمل ہے، اگر نبی پاک تو ثابت نہیں تے او عمل دین دے اندر بدعت گمراہی ہے، سراسر گمراہی ہے، جہنم دی طرف لے کے جائے۔ دین صرف اطاعت دا تے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ دا قول۔ اچھا جدو اسی چل دے ہیں پیر دا حصہ کیڑا لگ دا تھلے؟ ایلا حصہ لگ دا تھلڑے ایلا حصہ لگ دا۔ تے حضرت علی فرمان دے نے کہ اگر دین دے اندر عقل، دین دے اندر قیاس دا کوئی دخل ہوندہ تے مسا پیر دے تھلے ہونا سی، اتے نہیں سی ہونا۔ کیوں؟ دین اطاعت دا نہ ہے۔ آپ نے بیان کر دیتا، آپ نے فرمایا مسا اتے کرنا ہے تے مسا اتے ہی کرنا ہے، چاہے جو مرضی ہو جائے۔ پھر اپنی عقل دوڑانی نہیں جی، کر لو تے حرج کی ہے۔ قبر دے تے اذان دیو، اذان ہی ہے نا، کوئی گناہ دا کام ہے؟ دنیا دا کوئی عالم بھی اے اذان قبر دے تے ثابت نہیں کر سکتا۔ دنیا دا کوئی عالم تیجے تے ستویں تے کل اللہ دے پاک پیغمبر یا صحابہ تو ثابت نہیں کر سکتا۔ دنیا دا کوئی عالم میں ختم ثابت نہیں کر سکتا۔ اے جنیاں بدعتاں بڑھائیاں نے، نمیاں تو نمیاں بدعتاں، اور قیامت دی نشانی آپ نے بیان فرمائی۔ حدیث میں بیان کروں گا، اگر نہ کیتی تے حدیث دے نال کی ہو جائے گی؟ خیانت ہو جائے گی۔ حدیث سخت ہے، حدیث سخت ہے، اگر نہ کیتی تے حدیث نال خیانت ہے۔ آپ نے فرمایا قیامت دے قریب فَيَخْرُجُ أَقْوَامًا مِّنْ أُمَّتِي،
قیامت دے قریب ایک قوم نکلے گی، ایک گروہ در گروہ نکلن گے جیڑے آپ نے فرمایا بدعات اونا دے اندر اس طرح داخل ہو جان گیاں، اونا دی زندگی دے اندر بدعتاں اس طرح داخل ہو جان گیاں جس طرح کما تجار القلب، جس طرح ایک ہلکا کتا پاگل کتا کسے بندے نو کٹ لیندہ ہے، کسے بندے نو چک ماردہ ہے، اس دا زہر جس طرح اس دے جسم دے اندر تیزی نال پھیل جاندہ ہے۔ آپ نے فرمایا قیامت دے قریب اونا لوگاں دے اندر بدعتاں تے رسومات تے بدعات اونا دے اندر اس طرح داخل ہو جان گیاں جس طرح پاگل کتے دا زہر انسان دے جسم دے اندر داخل ہو جاندہ ہے تے انسان دے جسم دے اندر داخل ہوندہ ہے۔ تے آپ نے فرمایا اس بدعتی انسان دی مثال اس پاگل کتے دی طرح ہے جیڑا پاگل کتا چلدا چلدا پانی دی تلاش دے اندر، پیاس دی تلاش دے اندر، پانی دی تلاش دے اندر جاندہ رہندا ہے، دوڑدا رہا ہے، اگے پانی آیا تے ویکھ کے گھبرا جاندہ نہیں پیندا، پھر چلنا شروع کر دیندا، دوڑنا شروع کر دیندا ہے۔ مسند احمد دی روایت ہے، امام البانی نے اس حدیث نو صحیح کیا ہے۔ پھر او بدعتی انسان اس پاگل کتے دی طرح ہے جڑا بندہ پانی نو ویکھ کے بھی نہیں پیندا، گھبرا جاندہ ہے، پھر دوڑنا شروع کر دیندا ہے، پھر اگے پانی آ جاندہ ہے، اس پانی نو ویکھ کے پھر گھبرا جاندہ ہے، نہیں پیندا، پھر دوڑنا شروع کر دیندا ہے، حتیٰ کہ دوڑ دیاں او کتا پیاسا مر جاندہ ہے۔ آپ نے فرمایا اس بندے دی مثال، اس بدعتی انسان دی مثال اس پاگل کتے دی طرح ہے، اس پاگل کتے دی طرح ہے۔ دین نو ویکھے گا، قرآن نو ویکھے گا، حدیث نو ویکھے گا، لیکن عمل کرن دی گل آئے تو پھر نہیں کرے گا۔ قرآن نو ویکھ رہے ہیں نا، اچھا چم دے بھی ہیں پھر قرآن نو ٹھان گے، چمن گے، حدیث دے نال محبت کرن گے، قرآن نال محبت کرن گے، لیکن جس طرح پاگل کتا پیاسا کتا انہیں پانی نہیں پیندا سی نا، اس طرح بدعتی انسان قرآن نو ویکھے گا تے صحیح لیکن عمل نہیں کرے گا، پڑھے گا۔ آپ نے فرمایا بدعتی انسان دی مثال اس پاگل کتے پیاسے کتے دی طرح۔ جا کے دیکھ لیا جے مسند احمد دی روایت ہے، امام البانی نے اس حدیث نو صحیح کیا ہے، تو اس تو پتہ چلیا کہ بدعتی انسان قرآن تے حدیث تو دور ہوندہ ہے، بدعتاں تے ہوندہ ہے۔ اور اللہ نے قرآن اندر کی فرمایا ثم جعلناك على شريعة من الأمر فاتبعها ولا تتبع أهواء الذين لا يعلمون۔ اللہ فرمان دینے اے لوگو اسی توڑے اتے شریعت نو نازل کیتی ہے، فاتبعها تسی اس دی اتباع کرو، پیروی کرو، ولا تتبع أهواء الذين لوگاں دی رائے دی پیروی نہ کرو۔ اللہ نے کی کیا؟ لوگاں دی رائے دی پیروی نہ کرو۔ اگر کسے امام دا قول قرآن دے نال ٹکرا گیا ہے، اگر کسے امام دا قول حدیث دے نال ٹکرا گیا ہے، اگر کسے امام دا قول کسے صحابی دے عمل نال ٹکرا گیا ہے، تے او عمل کی یہ بدعتیں، او بدعتیں ولا تتبع اہواء الذین، اللہ فرماتے ہیں ایسے عمل نو اختیار نہ کرو، لوگاں دی خواہشات نو اختیار نہ کرو، لوگاں دے عمل نو اختیار نہ کرو، لوگاں دی رائے نو اختیار نہ کرو۔ ساڑھے واسطے حجیت صرف قرآن تے حدیث دیئے، قرآن تے حدیث ساڑھے واسطے حجیت، کسے دا قول تے کسے دی رائے حجیت نہیں۔ اس تو پتہ چلیا کسے امام دا قول مننا لازمی نہیں۔ چار ائمہ اکرام نے نا، چواں امامہ کو لو غلطیاں ہو سکتی ہیں لیکن نبی پاک کو لو غلطی نہیں ہو سکتی۔ اچھا کوئی بندہ دعویٰ کرے جی نبی پاک نے پورا دین ساڑھے کول مکمل نہیں پہنچایا، کوئی ہے دعویٰ کرنا کہ نبی پاک نے پورا دین نہیں پہنچایا؟ دنیا دے اندر کوئی مفتی دعویٰ نہیں کرے گا، لیکن پھر بھی کہندے نہیں جی حرج کی ہے، اس دے اندر اور اضافہ کری جاندے۔ اللہ ذوالجلال سانو بدعتاں تو محفوظ فرمائے، سانو بدعت کرن تو محفوظ فرمائے، تے بدعتیاں دے نال بہن تو بھی محفوظ فرمائے۔ اگے آؤ، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جلیل القدر صحابی نے انہاں دا قول فرمان دینے لو ان رجلا، ایک بندہ اگر بیت اللہ دے اندر چلا جاندہ ہے، لوگاں نو چھڑ کے، آبادی نو چھڑ کے بیت اللہ دے اندر چلا جاندہ ہے،
لوگاں نو کیوں چھڑ دے کہ لوگاں دے اندر فتنے پیدا ہونگے، میں گناہ نہ کرنا شروع کر دیاں، آبادی نو چھڑ کے، بیوی نو چھڑ کے، بچیاں نو چھڑ کے، ساریاں نو چھڑ کے بیت اللہ دے اندر چلا جاندا ہے، پوری زندگی بیت اللہ دے اندر اللہ دی عبادت کردا ہے، اللہ دے ہاں تذکار کردا ہے، تسبیحات پڑھدا ہے، طواف کرنا شروع کر دیندا ہے۔ لو ان رجلا قام اللیل، رات نو اٹھ کے قیام کردا ہے بیت اللہ دے اندر، وصام النہار، دن نو روزے بھی رکھدا ہے، طواف بھی کردا ہے، پوری زندگی اللہ دی عبادت کردا رہا ہے، زندگی دے آخری دن اس بندے نو حجر اسود اور رکن یمانی دے درمیان قتل کر دیتا جاندا ہے۔ تے حضرت علی فرماندے نے قیامت دا دن ہوئے گا، ایسا بندہ انہاں لوگاں دے نال اٹھایا جائے گا جڑے لوگ بدعتی نے، اہواءہم، جڑے لوگ اپنی خواہشات تے عمل کرن والے نے، دین نو چھڑ دیندے نے، بدعتی لوگ نے، قیامت دے دن او بندہ انہاں بدعتیاں نال اٹھایا جائے گا۔ بیت اللہ دے اندر ایک نماز پڑھن دا پتہ کتنا ثواب ہے؟ پوری زندگی بیت اللہ نمازاں پڑھیاں نے، اتھے رات نو قیام کیتا ہے، دن نو روزے رکھے نے، تے قیامت دے دن بدعتیاں نال اٹھایا جائے گا۔ پوچھو کیوں؟ کیوں؟ جس طریقے نال انہیں اللہ دی عبادت کیتی ہے وہ طریقہ نبی پاک تو ثابت نہیں۔ آپ نے فرمایا بچے نے تہاڈا حق ہے، بیویاں دے تہاڈا حق ہے، بیویاں دے حقوق نے، بچیاں دے حقوق نے، لوگاں دے حقوق نے۔ زندگی کس چیز دا نہ ہے؟ لوگاں دے اندر رہو، آزمائشاں آن گیاں، جڑا انہیں طریقہ اختیار کیتا وہ طریقہ شریعت تو ثابت نہیں، تے حضرت علی فرماندے نے قیامت دے دنوں بدعتیاں وچ اٹھایا جائے۔ اس تو پتہ چلیا چاہے جنہ مرضی اچھا کام کیوں نہ ہوئے، اگر شریعت تو ثابت نہیں تو کی ہے گمراہی ہے، کی ہے گمراہی ہے۔ عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ایک بندہ آیا، آگے کہندے عبداللہ ابن مسعود تسی ویکھیا نہیں مدینہ دے اندر ایک مسجد ہے، مسجد دے اندر گروہ بنے ہوئے نے، گروپ بنے ہوئے نے، ایک بندہ انہاں نو کہندا ہلیلوہ، لا الہ الا اللہ پڑھو، سارے پڑھنا شروع کر دینے، لا الہ الا اللہ، سارے پڑھنا شروع کر دینے۔ پھر وہ کہندا سبحوہ، تسبیح بیان کرو، سارے گروپ والے پڑھنا شروع کر دینے، سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ پھر وہ کہندا حمدوہ، تحمیدات بیان کرو، سارے پڑھنا شروع کر دینے، الحمدللہ الحمدللہ الحمدللہ۔ عبداللہ ابن مسعود نے کیا یہ کیڑی مسجد ہے؟ وہ کہنے لگا مدینہ دے اندر مسجد ہے، تے اس مسجد دے اندر ایک کام ہو رہا ہے، نواں کام ہے۔ عبداللہ ابن مسعود فرمان لگے او مسجد بدعتیاں دی مسجد ہے، انہوں کیا یاد رکھ دوبارہ اس مسجد وچ نہ جائیں، قیامت دے دن تم بھی بدعتی بن کے اٹھایا جائے گا۔ کیوں؟ مسجد دے اندر کسی صحابی نے گروپ بڑھا کے اس طرح تسبیحات نہیں کی تھیاں، مسجد دے اندر کسی صحابی نے اللہ دے پاک پیغمبر دے دور دے اندر ایک کام نہیں ہویا، اے نواں کام ہے۔ عبداللہ ابن مسعود فرماندے نے بدعتیاں دی مسجد ہے، اس مسجد دے اندر نہ جائیں۔ اچھا دسو میں سوال کرنا چاہنا، کیا وہ کوئی گناہ دا کام کر رہے سی مسجد میں؟ لا الہ الا اللہ پڑھ رہے سی نا، آپ نے فرمایا افضل الذکر لا الہ الا اللہ، سب تو افضل ذکر لا الہ الا اللہ، لیکن کی یہ نبی پاک تو عمل ثابت نہیں؟ کہ عبداللہ ابن مسعود فرماندے نے او لوگ گمراہ نے، قیامت دے دن گمراہ بن کے اٹھائے جان گے، ایسا کام کر رہے نے جڑا اللہ دے نبی تو ثابت نہیں۔ ترمذی دی حدیث ہے، عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ایک بندے نے چھینک ماری، انہیں پڑھے الحمدللہ، صرف دعا اتھے تاکہ الحمدللہ، اگے نال پڑھتا والسلام علی رسول اللہ۔ اچھا دسو انہیں کی کوئی گناہ کیتا سی؟ اللہ دے پاک پیغمبر دے سلامتی بھیجی ہے نا۔ عبداللہ ابن عمر غصے نال ویکھنا شروع کر دیتے، فرمایا ذرا کی پڑھے؟ کہنا اللہ عبداللہ ابن عمر الحمدللہ والسلام علی رسول اللہ۔ عبداللہ ابن عمر فرمان لگے اللہ دے پاک پیغمبر تو صرف الحمدللہ دعا ثابت ہے، والسلام علی رسول اللہ پڑھیں گا تو گمراہ ہو جائیں گا۔ کیوں؟ جتنی نبی پاک نے دعا سکھائی ہے اتنی پڑھنی ہے، جتنا دین اللہ دے پاک پیغمبر نے سکھایا اتنا ہی پڑھنا ہے۔ پوری زندگی کتب حدیث اٹھا کے دیکھو،
جنازہ اٹھا کے لے کے جا رہے ہو اور کسی صحابی تو عمل ثابت نہیں کہ کسی نے لا الہ الا اللہ پڑھیا ہو. اگر کسی کو کوئی حدیث ہے تو لے آ کے دکھاؤ، انشاءاللہ اسی بھی شروع کریے. اسی کیوں محروم روی؟ اچھا ایسے بدعتی لوگاں نو اے بدعتاں تے یاد نے، لا الہ الا اللہ مولویاں نے کھان پین دے پٹنگ بڑھائے نے، انہاں کولوں سنو نا قبرستان دے اندر داخل ہون دی دعا تے نہیں آئے گی، نماز جنازہ دی دعاواں نہیں آن گیاں. دنیا دی کسے حدیث دے اندر جا کے ویکھو، کتب حدیث دا ذخیرہ اٹھا کے ویکھو، اے بدعتاں تیجا کل رسماں ستواں چالیاں اور جنازے دے نال لا الہ الا اللہ پڑھنا، قبر تے اذان دینا، اذان تو پہلے درود پڑھنا، اے جتنیاں بھی بدعتاں نے اے نبی پاک دی کسے حدیث تو ثابت نہیں. انہاں نو لوگ کی اگو جواب کی ہوندا ہے کام تے اچھا ہی ہے نا، حرج کی ہے، کام تے اچھا ہے حرج کی ہے. میں پوچھنا چاہنا او جڑے بنی اسرائیلی سی جنہاں نے جا کے اللہ دی عبادت شروع کر دیتی ہو، پھر کیوں گمراہ ہو؟ مسجد دے اندر اذکار کرن والے گروپ بنا کے کیوں گمراہ ہوئے؟ اس تو پتہ چلیا جیڑا کام اللہ دے پاک پیغمبر تو ثابت نہیں، پوری دلیل نال گل کر رہے ہیں، کسی نو حوالہ چاہیے نماز تو بعد آ کے لے لے. بدعت ہر اس عمل نو کیا جاندا ہے جیڑا عمل پہلے دین دے اندر موجود نہ ہوئے تے اس عمل نو ایجاد کیتا جائے، اس عمل نو اختیار کیتا جائے، وہ عمل بدعت ہے. اس واسطے لوگوں دے اندر جہالت پتہ کس طرح ختم ہوئے گی؟ کوئی مولوی تو انہوں کوئی حکم کہندا ہے نا کہ اے کرو، مولوی نو پھاڑ لو، ہاں 10 دلیل 10. ساڑھے واسطے صرف 2 دلیلاں نے، قرآن یا حدیث، قرآن یا حدیث. تے اگر کسی امام دا قول حدیث نال ملے گا تے مناں گے، اگر حدیث دی مخالفت کرے گا ٹکرا جائے گا. امام ابو حنیفہ دا پتہ کی قول ہے؟ امام ابو حنیفہ فرماندے نے اگر میرا کوئی قول حدیث دی مخالفت کرے ٹکرا جائے تو تسی میرا قول اٹھا کے دیوار نال مار دو. امام شافعی رحمت اللہ علیہ اونا دے طہارت دے مسائل احادیث دے نال نہیں مل دے، اس واسطے نہیں مننے، اونا دا اپنا مذہب ہے، اونا دی اپنی رائے ہے. تے او عمل جڑا اللہ دے پاک پیغمبر تو ثابت نہیں، ایسا عمل کیے بدعت ہے. 2 حدیثاں سناواں گا آخر تے. آپ نے فرمایا ان اللہ احتجر التوبہ، اللہ ایسے بدعتی انسان دے سامنے پردہ لٹکا لیندا ہے. اللہ اس بندے نو ویکھنا بھی نہیں چاہندا جڑا دین دے اندر اضافے کردا ہے، جڑا صحابہ تو عمل ثابت نہیں، اللہ دے پاک پیغمبر تو عمل ثابت نہیں، اس عمل نو اختیار کردا ہے. ایسے بندے دے سامنے اللہ پردہ لٹکا لیندے نے. اللہ فرماندے نے لا ینظر الیہم، اللہ اس دی طرف ویکھنا بھی پسند نہیں کردے، اللہ انہوں ویکھنا بھی پسند نہیں کردے. دوسری حدیث احتجبت توبتا، اللہ اس بندے نو قیامت دے دن اٹھا کے جہنم دے اندر پھینک دیں گے جیڑا بندہ دین دے اندر اضافہ کردہ ہے. کیوں اللہ انہا کیوں ناراض ہوندے نے؟ کیونکہ او نبی پاک نو کامل نہیں سمجھدا، نبی پاک دے دین نو کامل نہیں سمجھدا، مکمل نہیں سمجھدا، دین دے اندر نویاں چیزاں داخل کر رہے ہیں. او اللہ دے پاک پیغمبر دی نبوت نو کامل نہیں سمجھدا. تے اماں جی عائشہ فرماندیاں نے رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اماں جی عائشہ فرماندیاں نے جیڑا بندہ کہندا ہے کہ اللہ دے پاک پیغمبر نے پورا دین ساڑھے تک نہیں پہنچایا، فَهُوَ مِنْ عَفْرُ الْفِرِيَا، او بندہ کائنات دا سب تو جھوٹا ترین انسان ہے، کائنات دا جھوٹا ترین انسان ہے. تے اللہ سانو ایسے ہر عمل تو محفوظ فرمائے. اچھا پھر مزے دی گل، ایتھے ہر بندہ دعویٰ کردہ ہے ان کنتم تحبون اللہ، اسی جی اللہ دے پاک پیغمبر نال محبت کردے ہیں، کہندے ہو نا، محبت دے دعوے کردے ہو نا. تے اللہ نے پتہ کی بیان کیتا ہے؟ اللہ فرماندے نے قل ان کنتم تحبون اللہ، اگر اللہ نال محبت کردے ہو، اس دے رسول نال محبت کردے ہو تے کی کرو؟ فتبعونی، صرف دعوے نہ کرو، اتباع کرو. محبت کر رہے ہو تے کی کرو؟ اتباع کرو، اطاعت کرو. تے دین صرف اطاعت دا نہ ہے، دین صرف اطاعت دا نہ ہے. اگر اسی اطاعت نو چھڑ دیاں گے، اسی اگر اطاعت نو چھڑ دیاں گے، ایک رکعت دے اندر کہنے جی حرج کی ہے، ایک رکعت دے اندر 2 سجدے جگہ 3 کر کے دکھاؤں ذرا حرج کی ہے، سجدہ ہی ہے نا، اچھی چیز ہے، لیکن اللہ دے پاک پیغمبر تو ثابت نہیں تے کرنا نہیں. اس واسطے اللہ سانو سارے انو اس بدعت جیسی خباثت تو محفوظ فرمائے. دوسرا اعتراض ساڈا یہ ہوندا ہے، آپ نے فرمایا بندہ اس وقت تک لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من ولدہ ووالدہ والناس اجمعین، کوئی بندہ اس وقت تک مومن نہیں ہو سکتا
جدوں تک پوری کائنات تو زیادہ ود کے لوگاں تو زیادہ ماں باپ اولاد تو ود کے اللہ دے پاک پیغمبر نال محبت نہ کرے اس وقت تک بندہ مومن نہیں ہو سکتا جدوں تک پوری دنیا تو زیادہ نبی پاک نال محبت نہ کرے پھر کہندے نے جی ویکھو جی خاندان نو بھی تے ویکھنا ہوندا ہے نا اسی ایک گھر بھابی ہاں دو گھر بھابی ہاں تے باقی ساڈا سارا خاندان جڑا او دوجے پاسے بدعتیاں لے عمل کر رہا ہے اچھا جی خاندان نو اچھا یار ناراض ہو جاندے نے ویکھو ناراض بھی تے نہیں نہ کرنا یار بدعتی ناراض ہوئے تے ہو جائے ہون تے او ناراض ہونو اللہ دے پاک پیغمبر دی ناراضگی قبول ہے بدعتی انسان دی ناراضگی قبول نہیں